الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے روزہ نہ رکھنے کی وہ صورتیں بیان کی ہیں کہ جن میں ایک مسلمان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ویسے رمضان مبارک کے پورے مہینے کے روزے کا حکم یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر پورے مہینے کے روزے رکھنا وہ فرض ہے، لیکن کچھ صورتیں اور کچھ حالات ایسے ہیں کہ جس میں شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے کہ اگر اس طرح کی حالت پیش آ جائے یا اس طرح کے عوارض پیش آ جائیں تو شریعت نے اس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ پھر اگر بعد میں وہ تکلیف اور وہ حالت ختم ہو جائے تو روزے کی قضا کر لے، اور اگر وہ تکلیف اور پریشانی ایسی ہو کہ جو ہمیشہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو پھر اس صورت میں روزے کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ تو پھر وہ حالت کہ جس میں شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے وہ بیماری ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ جس میں مکمل یقین ہے کہ اگر اس نے اس بیماری کی حالت میں روزہ رکھا تو اس کے لیے یہ روزہ رکھنا نقصان کا ذریعہ ہوگا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا ہلاک ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر ان صورتوں میں شریعت نے اس بندے کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے کہ یہ رمضان مبارک کے جتنے بھی دن میں خواہ مکمل مہینہ ہو یا چند دن اس کو یہ بیماری لائق ہو اس وقت تک یہ روزہ نہ رکھے، اور جب بعد میں یہ بیماری ختم ہو جائے تو پھر ان روزوں کی جتنے روزے سے رمضان مبارک میں اس مہینے اس بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے ان کی یہ بعد میں قضا کر لے، اور اگر وہ بیماری اس کے ساتھ ہمیشہ ہی رہے اور وہ ختم نہ ہو تو پھر اس صورت میں ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اور اس بیماری کی حالت میں کیسے معلوم ہو کہ یہ بیماری بھی وہ بیماری ہے یا نہیں؟ تو اس میں ایک صورت تو یہ کہ ایک ماہر دیندار ڈاکٹر اس بندے کو بتا دے کہ آپ کو ایسی بیماری لائق ہے کہ اگر آپ نے اس حالت میں روزہ رکھا تو آپ کے بدن میں مزید کمزوری آئے گی، یا آپ کی بیماری مزید لمبی ہو سکتی ہے، یا آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے، یا یہ ہے کہ اس بندے کو خود تجربہ ہو کہ جب مجھ پر اس طرح کی بیماری آتی ہے تو اس میں اگر میں بھوکا اور پیاسا رہوں تو میری بیماری میں زیادہ شدت آ جاتی ہے، یا مجھے ہلاک ہونے کا ڈر ہے، یا معاشرے میں اس طرح کی بیماری جن لوگوں کو بھی لگی تو انہوں نے اگر جب روزہ رکھا تو اس کا تجربے سے، معاشرے کے تجربے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس حالت میں اس بیماری میں روزہ رکھنے سے بیماری مزید بڑھ جاتی ہے، مزید نقصان ہوتا ہے، یہ آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی صورتوں میں اگر اس کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے تو پھر اس شخص کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ محض اپنے وہم و گمان پر کسی بھی بیماری کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لینا یا کسی کے یوں ہی کہنے پر اس کو بیماری سمجھ کر روزہ چھوڑ دینا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ ایک ماہر ڈاکٹر کی رائے ہو یا اس کا اپنا ذاتی تجربہ ہو یا معاشرے میں ماحول میں یہ بیماری جو ہے تو لوگوں کو اس کا تجربہ ہو چکا ہو کہ اس میں اگر روزہ رکھا جائے تو اس سے مزید نقصان پہنچتا ہے، پھر ان صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اگر کوئی شخص شرعی مسافر ہے، یعنی 77 کلومیٹر کی مسافت میں سفر کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے، اپنے گھر سے وہ اتنا دور چلا گیا ہے اور اس کا ارادہ جو ہے تو وہ 15 دن سے کم کا ہے، تو اس صورت میں یہ شخص مسافر ہے، اس کو حالت سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جب بعد میں سفر ختم ہو جائے تو جتنے دن اس نے سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو بعد میں ہی اس کی قضا کر لے، اور اگر یہ سفر کی حالت میں تکلیف برداشت کر روزہ رکھنا چاہے تو شریعت نے اس کو روزہ رکھنے کی بھی اجازت دی ہے، گناہ نہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں رکھنا چاہے تو روزہ نہ رکھنے کا گناہ کوئی نہیں ہوگا، بعد میں اس کی قضا کی جائے گی۔ لیکن اگر یہ مریض اور مسافر ان دونوں کو زندگی میں موقع نہ مل سکا، یعنی مریض نے بیماری کی وجہ سے اور مسافر نے جو ہے تو اپنے سفر کی وجہ سے دونوں نے روزہ نہ رکھ سکا، بعد میں اس کے بعد ان کو زندگی نہ ملی جس کی وجہ سے ان دونوں کو روزے کی قضا کرنے کا موقع بھی نہ ملا، پھر اس صورت میں ان دونوں پر روزے کا فدیہ وغیرہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے، بلکہ اگر مسافر جس نے سفر کی حالت میں روزے چھوڑے یا
مریض جو تھا اس نے بیماری کی حالت میں روزے چھوڑے تو بعد میں ان دونوں کو زندگی اتنی میسر نہ ہو سکی کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھ لیں، تو ان دونوں کے ذمے میں جتنے دن انہوں نے روزہ نہیں رکھا اس کے بدلے میں ان کی طرف سے فدیہ ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا۔ تیسری صورت، کوئی شخص ضعیف ہے، بوڑھا ہے، اور وہ بڑھاپا اس کا اتنا زیادہ ہے، کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں، اس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو شریعت نے اس بندے کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اب اگر بعد میں اس کی صحت میں کچھ بہتری آ جائے یا امید ہو اس کی بہتری آنے کی، تو یہ شخص رمضان المبارک کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد روزے رکھے گا، اور اگر اس کی صحت کی طاقت کی امید نہ ہو کہ اس بوڑھا بندہ جو ہے اس کی صحت میں مزید طاقت اور قوت آئے گی، تو پھر اس صورت میں رمضان المبارک کے ہر ایک روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کیا جائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی حاملہ خاتون ہے یا کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میرا جو حمل ہے اس پر اس کا اثر پڑے گا، یا اگر میں نے روزہ رکھا تو میں بچے کو جو دودھ پلاتی ہوں تو میری اپنی صحت کمزور ہوگی، جس سے دودھ کم ہوگا، بچے کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، یا بچے کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی لیکن میں دن بدن کمزور ہوتی رہوں گی، میرے لیے اس حال میں خوراک کرنا ضروری ہے۔ پھر ان دو صورتوں میں بھی حاملہ عورت ہو یا دودھ پلانے والی عورت ہو، اس کو بھی شریعت اسلام نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ بعد میں یہ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے تو جتنے دنوں میں انہوں نے روزے جتنے دنوں کے نہیں رکھے، ان روزوں کی بعد میں ان کو قضا کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔